یہ مردوں کے عرصوں میں جانے والے نہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اپنے اللہ پر توکل کرنے والے۔ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ، یاد کر لیجئے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا، اذا یتلا علیہم، جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی، جب ان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے چہروں کے بل گر جاتے، ویقولون، اور آوازیں لگاتے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب پاک ہے۔ اہل ایمان اللہ کی آیات کو سن کے سجدے میں گرتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا قرآن کی آیات سنتا ہے، قرآن کی آیات پڑھتا ہے، سجدہ تلاوت سے گزرتا ہے اور اس آیت پہ سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، افسوس مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور میں نے نہیں کیا، میرے لیے ہمیشہ کی آگ اور جہنم ہے۔ آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت مقرر کر دیتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اہل ایمان قرآن سن کے، قوالیاں سن کر نہیں، دھمال ڈال کر نہیں، ڈانس دیکھ کر نہیں، ناچتے ہوئے نہیں، ڈھول کی آواز سن کر طبلے پہ رقص کرتے ہوئے نہیں، بلکہ قرآن کی آواز سنتے ہوئے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، یہ اہل ایمان منہ کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خشوع اور ڈر اور زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اہل ایمان یہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول پر وحی ہوتی ہے، اہل ایمان اس وحی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، قرآن سن کر دل نرم ہوتے ہیں، قرآن سن کر اللہ کی طرف انسان بڑھتا ہے، قرآن سن کر قرآن کا سماع کرنے سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قوالی سننے کا حکم نہیں دیا، ڈانس دیکھنے کا حکم نہیں دیا، ڈھول اور طبلے بجانے کا حکم نہیں دیا، حکم کیا دیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سنیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اس کی طرف خاموش رہو، دھیان لگاؤ، یہ کام تم کر لو اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ قرآن کو سننا مشروع ہے، ثواب کا باعث ہے، اور قرآن سننے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب اس پر قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن سنائے کہ سانو قرآن نہ سناؤ، ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا، کیوں نہ سنائیں؟ کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لیے صرف شرک اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہم قوالی سن کے، آپ دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صبح صبح جا کے چیک کر لیجئے، 1000 کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صبح قرآن کی تلاوت ہو، اور آپ کو سینکڑوں بسیں مل جائیں گی جہاں نصرت فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا۔ قرآن سنائیے تو منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے، جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہے، ان کے کان، ان کا پردہ سماعت بند ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ قرآن کو ترک کرنے والے، اس کے سماع سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے، اے اللہ، یہ اسلام کی طرف نسبت تو کرتے تھے، نام تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن سے لذت نہیں لیتے تھے، قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی۔ قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہنے لگے، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اے قوالی سننے والوں، آقا علیہ السلام کا اگر